الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج سے اس ہفتہ واری درس میں روزے سے متعلق جو اسلامی احکام ہیں اور بعض مسائل میں جو فقہائے کرام کے اختلافات ہیں، ان مسائل میں ان کے دلائل کیا ہیں اور صحیح دلیل کس کے پاس ہے، صحیح مسئلہ کون سا ہے، تو روزے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. روزے کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے صلات کے مسائل ہیں. تو فقہ العبادات جو آپ کے سامنے یہ فقہ شروع کی گئی، اس میں بڑا حصہ نماز کا ہوتا ہے. فقہ العبادات میں بہت بڑا حصہ نماز سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد کے جو مسائل ہیں، یعنی چاہے فقہ الصیام ہو، روزے کے مسائل، یا فقہ الزکاة ہو یا فقہ الحج ہو، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا نماز سے تعلق یا نماز سے متعلق فقہائے کرام کا اختلاف رہا ہے، اتنے اختلافات اس میں نہیں ہیں. تو ہم شروعات کریں گے اس درس کی. سب سے پہلے شروعات میں آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ جب ہم صوم کہتے ہیں، عربی میں صوم کہتے ہیں اور صیام کہتے ہیں، اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں، عربی میں صوم اور صیام کہتے ہیں. عربی کا یہ لفظ صوم اور صیام ہماری زبان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اردو زبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے زبان کے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور صوم یا صیام اس کا ترجمہ کیا روزے سے. ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں اس کو، صوم اور صیام کو، جو اصلاً فارسی لفظ ہے. جیسے ہم نے الصلاۃ عربی میں کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں نماز کے لیے، اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو ہم کہتے ہیں نماز. ویسے ہی صوم کا بھی ترجمہ کیا تو کہتے ہیں روزہ. دوسری زبانوں میں اور دوسرے ترجمے چلتے ہیں. تو صوم کا لفظ عربی میں یہ استعمال تھا، اور قرآن میں اور حدیث میں یہی لفظ استعمال ہوا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زکوٰۃ، اردو میں بھی کہتے ہیں حج. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی زبان پر زکوٰۃ کا لفظ نہ چڑھا ہوا. ہر کوئی زکوٰۃ کا لفظ بولتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. ہر کوئی حج کا لفظ، عمرے کا لفظ بولتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ حج کسے کہتے ہیں، عمرہ کسے کہتے ہیں. لیکن یہ نماز روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو الصلاۃ اور الصوم یہ ہماری زبان پر نہیں آیا. نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ نہیں چڑھ پایا اور روزے کے لیے صوم کا لفظ نہیں چڑھ پایا. حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ جب ہم زکوٰۃ بولتے ہیں، زکوٰۃ سمجھتے ہیں، اور حج بولتے ہیں، عمرہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے زبان سے بولتے بھی ہیں، اگر یہی صلاۃ اور صوم کے بارے میں بھی ہمارے اہل علم احباب نے کیا ہوتا، زبان میں ترجمہ نہ کیا ہوتا، تو ہم
وہی صلاۃ اور صوم ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے حج استعمال کیا، حج کو جانتے ہیں، ویسے ہم صلاۃ اور صوم کو بھی، اور بہتر وہی ہے کہ ہم صوم کا لفظ استعمال کریں، ہم صلاۃ کا لفظ استعمال کریں۔ صرف سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ قرآن میں آیا ہے، یہی لفظ حدیث میں آیا ہے، اور فقہی کتابوں میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زبان پر یہ لفظ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں وہی لفظ استعمال کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ سب سے پہلے یہ تمہیدی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی لفظ استعمال کریں۔ کون سا لفظ؟ صوم کا، اور صلاح کا لفظ استعمال کریں۔ دیکھیے زکوٰۃ، اردو میں زکوٰۃ کا لفظ ہی لوگ استعمال کرتے رہے، اور ہر کوئی زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے اس لفظ کو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا انگلش میں۔ اردو والوں نے تو نہیں کیا، اردو والے وہی لفظ استعمال کیے، لیکن انگلش میں کیا ترجمہ کر دیا؟ چیریٹی۔ اب اس سے لوگوں نے کیا سمجھا؟ زکوٰۃ اسلام میں وہی ہے جسے ہم چیریٹی کہتے ہیں، حالانکہ یہ چیریٹی کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ زکوٰۃ کا بدل نہیں، وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ بہت سارے مسائل میں لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی اس کی وجہ سے۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ یہی مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ مسئلہ اصل یہی تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کیا ہے، چونکہ انگلش میں پڑھتے رہے چیریٹی ایک جیسے، تو ہم کوئی بھی کام نیک کام کریں اس میں خرچ کر دیں زکوٰۃ کا یہ پیسہ تو ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ چیریٹی ہے۔ نہیں، زکوٰۃ کے لیے اسلام نے متعین کر دیا کہ زکوٰۃ کا مال یہیں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نیک کام ہیں دنیا میں، لیکن اس کے لیے متعین ہے۔ تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ کا لفظ، وہ اگر ہمارے ذہن میں رہے گا تو یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ ویسے ہی مسئلہ ہے صوم کا، ہم روزہ کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں کہہ لیتے ہیں فاسٹنگ۔ صوم کا وہ پورا معنی اس کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ قوموں میں روزے کے بھی صوم کے بھی مسائل رہے ہیں، چیزیں رہی ہیں۔ صوم کا لفظ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہمارے لیے روزہ اور فاسٹنگ ہے۔ اس سے کہیں آسان ہے یہ لفظ، کیوں نہ وہی لفظ استعمال کریں۔ تو آج سے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے انشاءاللہ؟ وہی صوم، وہی لفظ استعمال کریں گے۔ صوم، سیام، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم، سیام، عربی میں یہ لفظ ہے۔ اس عبادت کے لیے قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ ہم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بولنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم صوم کا لفظ استعمال کریں گے۔ جب لوگوں کو عادت پڑ جائے گی یہی لفظ استعمال کرنے کی تو ہر کوئی سمجھے گا بھی، آپ صوم بولیے وہ سمجھے گا۔ اوروں کے یہاں جو فاسٹنگ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ان کی یہاں الگ ہے، ہمارے یہاں صوم الگ ہے۔ جیسے اوروں کے یہاں حج الگ ہے اور ہمارے یہاں حج الگ ہے۔ جی یہ روزہ یا صوم ہر قوم کے اندر یہ چیز پائی گئی، ہر مذہب میں اس کا کہیں نہ کہیں تصور موجود ہے۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں روزے کو؟ ہاں، اپواس۔ اپواس کا اصل معنی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی بھوکے رہنا، کچھ نہ کھانا، بس اتنا ہی معنی ہے۔ ہم جو صوم کہتے ہیں، اسلام میں جو صوم ہے وہ صرف یہی نہیں ہے جو ہندی میں استعمال کرتے ہیں، وہ پورا معنی نہیں ہے اس کا۔ جو ہے صوم، اس کا اپنا ایک تصور، وہ لفظ ہم استعمال کریں گے اس کا اپنا ایک تصور ہے، ہمارے ذہن میں اس سے ایک بات آتی ہے، ایک معاملہ۔ اب تو صوم کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے، اب ہم اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم لفظ استعمال کریں گے صوم ہی کا، صوم، سیام اور صوم۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہم استعمال کریں گے۔
تو صوم کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں، بولیے صوم کے معنی عربی میں صوم کے معنی ہوتے ہیں الامساک، عربی میں ایک دوسرا لفظ کیا ہے الصوم، الامساک، جس کے اصل معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، اردو میں ہم کہتے ہیں رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، الامساک، الامساک، رک جانا، روک لینا، یہ صوم کا اصل معنی ہے عربی میں، عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص بات نہیں کرتا ہے، اپنی زبان کو اگر روک لیتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو اسے بھی عربی میں صوم ہی کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں صوم، بات نہ کرنے کو۔ اسی لیے مریم علیہ السلام کے ذکر میں جب بات آتی ہے تو قرآن میں جب تذکرہ آتا ہے تو یہ تذکرہ آتا ہے کہ جب کوئی پوچھے تو کیا کہو؟ ہاں، اردو میں اس کو کہتے ہیں چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ انی نظرت للرحمن، قرآن میں آیت ہے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے۔ یہ صوم کیا ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو بات نہ کرنا، زبان کو کنٹرول میں کر لینا، زبان کو قابو میں کر لینا، زبان کو روک لینا، بات نہ کرنا، اسے بھی عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ تو صوم کے اصل معنی روکنے کے ہوتے ہیں، اصل معنی روکنے کے ہوتے ہیں، امساک کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو، یہ اصل اس کا معنی ہے الامساک، روک لینا۔ اسی لیے جو دوسرے مذاہب میں صوم کا یعنی روزے کا تصور پایا جاتا ہے یا فاسٹنگ کہہ لیجئے، اسلام کا تصور اس سے ہٹ کر کے ہے، اس سے الگ ہے، کیونکہ اسلام میں جو صوم پایا جاتا ہے یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر مکمل کنٹرول کرنے کا نام ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا، اپنے آپ کو تمام محرمات سے روک لینے کا، تمام غلط چیزوں سے روک لینے کا، یہ نام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حدیث سنتے رہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور روزوں کے بارے میں بات چلے گی تو اس میں آپ یہ حدیث سنتے رہیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ سکے، تو ایسے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسلام میں روزہ، یہ صوم صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اپنا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صوم عربی میں کیا ہے؟ الامساک، اپنے آپ کو روکنا ہے تمام حرام چیزوں سے، اپنے آپ کو روکنا ہے تمام غلط چیزوں سے، اپنے آپ کو روکنا ہے تمام بری چیزوں سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ پیٹ کا بھی ہوتا ہے اور شرمگاہ کا بھی ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا یہ روزہ ہوتا ہے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے یہ۔ اگر یہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو روزہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کا۔ بھول کر کے، کس چیز کو بھول کر کے؟ ہاں، کس چیز کو بھول کر کے؟ اپنے آپ کی صوم کی حالت کو بھول کر کے، روزے کی حالت کو بھول کر کے کھا لیا ہے۔ یہ بھول کر کے نہیں کہ یہ کھانا ہے، اور یہ بھول کر کے نہیں کہ یہ پانی ہے، نہیں، وہ معلوم ہے کھانا بھی ہے اور پانی ہے، لیکن یہ بھول کر کے کہ میں اس وقت صائم ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، اگر اس نے کھا لیا ہے تو اسلام میں اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت اس کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو صرف اسلام میں روزے کا مطلب کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے یا شہوت سے رک جانا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ پر مکمل کنٹرول کرنے کا نام ہے اور اپنے آپ کو مکمل طریقے سے روکنے کا نام ہے، ایسی چیزوں سے بھی جو ہمارے لیے عام دنوں میں، عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمارے لیے حرام ہیں، جائز نہیں۔ تو یہ روزہ ہے الامساک، الامساک، الصوم لفظ ابھی عادت ڈالنے کے لیے آپ کو میں بار بار بیچ میں وہ لفظ بول دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی آگے چلتے چلتے صرف کیا کہیں گے؟ الصوم کہیں گے، الصیام کہیں گے۔ آپ لوگ بھی وہی استعمال کرتے رہیے، عادت ڈالیے لوگوں کو کہ سب لوگ یہی لفظ استعمال کریں، الصوم اور الصیام۔ تو الصوم اور الصیام کی بات یہ چلے گی ہماری، اور آئندہ رمضان کے مہینے میں بھی انشاءاللہ یہ دروس چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے معنی تو اس کا بیان کر دیا آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ الامساک ہے۔ صوم کا لفظ جب بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے اور قرآن میں یا حدیث میں یہ لفظ آتا ہے تو وہی معنی ہوتا ہے امساک کا ہے، لیکن یہ امساک کھانے پینے اور جائز شہوت سے، کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، شہوت سے اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ کب سے؟ کب سے؟ طلوع فجر سے لے کر کے فجر صادق، آفتاب، غروب آفتاب تک، یہ اس کی مدت ہے، متعین مدت ہے، اسی کو صوم کہتے ہیں۔ اور ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، میں نے صرف یاد دلانے کے لیے آپ کو یہ بات کی، آپ میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے، اسی کو صوم کہتے ہیں، اسی کو صوم کہا جاتا ہے، عربی میں صیام کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ وہ نہیں کریں گے۔ صوم، صیام یہ اسلام کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، بلکہ چار عبادات جن کی حیثیت رکن کی ہے۔ ایک اور رکن ہے
جو شہادت ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ شہادت کے بعد کی جو 4 اہم عبادات ہیں اس میں سے ایک اہم عبادت صوم کی ہے، جس کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع، امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صیام، یہ صوم فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ لوگ دلیل ذکر کریں، پھر انشاءاللہ وہ بات۔ ہاں بولیے۔ صوم کا معنی بھی وہی ہے، صیام کا معنی عربی میں وہی ہے۔ بس میں اگر کہنا چاہوں آپ کو، عربی زبان اگر جو لوگ بھی تھوڑی سی جانتے ہیں تو یہ بات سمجھ جائیں گے، عربی میں فعل آتا ہے اس کے لیے، ورب جسے انگلش میں کہتے ہیں، صام یصوم، صام یصوم۔ صام یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس جسے کہتے ہیں، اس نے روزہ رکھا، یصوم اور روزہ رکھتا ہے یا رکھے گا یا رکھ رہا ہے، جسے پریزنٹ کہتے ہیں، فیوچر، دونوں ٹینس اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی کا مصدر ہوتا ہے، اسی کا مصدر جسے وربل ناؤن کہہ لیتے ہیں، اسی کا وہ مصدر ہے صوم، اور 2 مصدر اس کے آتے ہیں عربی میں، الصوم بھی اور الصیام بھی، الصوم الصیام۔ تو عربی میں کہتے ہیں صام یصوم صوما وصیاما۔ یہ ایک لفظ۔ اس کے بعد صوم ایک ناؤن کے طور پر بھی عربی میں استعمال کرتے ہیں، صوم، اور اس کا یہ سنگولر فارم، اس کا پلورل فارم ہوتا ہے صیام، صیام، صوم صیام۔ اور صوم اور صیام مصدر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جسے میں نے آپ سے کہا وربل ناؤن کہتے ہیں، دونوں طرح سے عربی میں اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیام کا لفظ استعمال کیا، جب تذکرہ کیا گیا ہے اس کی فرضیت کا تو لفظ استعمال کیا گیا ہے صیام کا لفظ۔ آیت پڑھیے، آپ دلیل پیش کریں گے کہ یہ فرض ہے اور اس کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے امت کا۔ جی، فرض ہونے کی دلیل، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہی صیام کا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، من قبلکم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ الصیام کا لفظ آیا ہوا جس کا معنی ہوا اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے۔ اردو میں لفظی معنی ہوتا ہے لکھے گئے، کتبہ کے معنی لکھے گئے، لکھے گئے، صیام لکھے گئے تمہارے اوپر، کتبہ علیکم الصیام۔ یہ فقہی ایک بات یاد رکھیے، عربی میں جب قرآن میں یا حدیث میں کتبہ کا لفظ یا کتبہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فرض کے، واجب ہونے کے۔ فرض کا لفظ نہیں آیا ہے، کیا لفظ آیا ہے؟ کتبہ۔ یہ اصول الفقہ کہتے ہیں اس کو، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے کتبہ کا لفظ بھی شریعت میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس عمل کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے واجب اور فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ فرض ہے، فرض ہونے کو بتا رہا ہے، فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ آیا ہوا۔ تھوڑا اور آگے جا کر کے اسی سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی اس مہینے میں ہو، وہ زندہ ہے، حاضر ہے، اسے اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ امر کا صیغہ عربی میں فلیصمہ، اور امر کا صیغہ بھی عربی میں کس پر دلالت کرتا ہے؟ فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ چیز فرض ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صیام، یہ صوم فرض ہے۔ دلیل یہ دو آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے آئیں، اور اجماع بھی ہے امت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کا صوم یہ فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں۔ یہ صوم اور صیام کی بات۔ صوم کا لفظ بھی میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا كان يوم صوم احدكم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، صوم وہی لفظ وہاں پہ، اذا كان یوم صوم احدکم، صوم کا لفظ ہے، فلا يرفث ولا يفسق، تو اس کو زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولنی چاہیے، کوئی بیہودہ بات نہیں بولنی چاہیے، کوئی فسق و فجور والی بات نہیں بولنی چاہیے، گالی گلوچ والی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اگر وہ آدمی صوم سے ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وہی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ صوم زبان سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، اعضاء اور جوارے سے بھی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اور شرمگاہ کا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے یہ صوم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صوم کا لفظ بھی آیا اور صیام کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس لیے ہم زیادہ دیر تک اس میں وقت نہیں گزاریں گے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ یہ صوم اور صیام پہلی امتوں میں بھی فرض تھا، اور اس امت کے لیے بھی فرض کیا گیا، یعنی اس امت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ یہ صوم اور صیام پچھلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اسی آیت سے۔ ہاں، رکھنے کا جو انداز ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، کہیں تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بتاتی ہیں کہ پچھلی امتوں میں صوم اور صیام موجود تھا، اور بہت حد تک ہمارے اس صوم اور صیام سے اس میں مشابہت بھی تھی، لیکن بعض چیزیں تھیں جس پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسے ایک فرق آپ کے سامنے یہ آ جائے کہ ہم لوگ صوم کے لیے سحری کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ سحری۔ کون سا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں؟ سحری استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ سحری۔ سحری بولنے میں ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی لفظ لوگوں نے استعمال کر لیا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں السحور، اصل وہ وقت جو ہوتا ہے اس وقت کو عربی میں سحر کا وقت کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سحور کہتے ہیں، اور اسی سے وہی لفظ سحری استعمال کرتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے، کسی کو استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفرق بین صیامنا وصیام الیہود والنصارى اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ الفرق بین صیامنا و صیام الیہود والنصارى اکلۃ السحر،
اب اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی یہ صیام اور صوم فرض تھا، لیکن وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، اور ہمارے لیے بڑی تاکید رکھی گئی ہے کہ ہم سحری کھائیں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلۃ السحری، اس کو عربی میں دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو لفظ لکھتا ہوں، اور ایسے بھی پڑھا گیا اکلۃ السحری۔ یعنی اکلتن اور اکلتن دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے عربی میں۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عربی میں۔ دیکھیے معنی کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اکلتن کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک مرتبہ کھانا، ایک مرتبہ کھانا، چاہے آپ 2 روٹی کھاؤ، 3 روٹی کھاؤ، 5 روٹی کھاؤ، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ کھانا، اس کو عربی میں اکلتن کہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ جو ہے مثالیں اگر دوں، جیسے عربی میں کہتے ہیں ضربت ضربتن، میں نے ایک مرتبہ مارا، عربی میں ایک وزن ہوتا ہے، اسی سے یہ اکلتن ہے، ایک مرتبہ کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اکلۃ السحر کا معنی ہوا سحری میں ایک مرتبہ آپ کھائیں۔ یہ فرق ہے ہمارے صوم اور یہود و نصارہ کے صوم میں۔ اور جب اکلتن کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایک لقمہ کھانا، اور زیادہ تر لوگ یہی معنی کرتے ہیں، اور اسی کی تاکید ہے اس میں کہ سحری کے ٹائم میں اٹھ کر کے چاہے آپ ایک لقمہ ہی کھا لیں، یہ فرق ہے ہمارے صوم اور یہود و نصارہ کے صوم میں۔ اس وقت اٹھنے کی اہمیت ہے، چاہے کھجور کا ایک دانہ کھا کر کے ایک گھونٹ پانی پی لیجئے آپ، لیکن اس وقت اٹھیے۔ ہمارے روزے میں، ہمارے صوم میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تسحر ہے یہ سحری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ سنے ہوں گے بار بار۔ ہماری اس امت کے تعلق سے آپ کا ارشاد ہے کہ یہ امت کامیابی پر رہے گی جب تک، بولیے، سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ یہ صوم ہے، اس امت کا صوم ہے یہ، جس میں سحری ہے، اور یہود و نصارہ یہ سحری نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک فرق ہے جو ان کے صوم میں اور ہمارے صوم میں۔ اسی لیے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو صومی لفظ کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا صوم اپنا ایک تصور رکھتا ہے۔ جب تک سحری میں تاخیر کریں گے، افطار میں جلدی کریں گے، تو یہ قوم کامیابی کے راستے پر رہے گی۔ آج امت کامیابی کے راستے پر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ سحری جلدی کھا لے رہے ہیں، افطار دیر میں کرتے ہیں، اس وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ سحری میں تاخیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، آخری وقت میں سحری کرنا یہ مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا لیٹ کریں گے، جیسے ہماری عادت بن گئی ہر کام کو ہم لوگ تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہمارا کوئی ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم کو 12 بجے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ 10 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ ہماری پوری قوم کس کے لیے مشہور ہے؟ لیٹ سے آئیں گے۔ تو سحری میں بھی کیا کرنا ہے؟ لیٹ۔ تو یہ وہ لیٹ نہیں ہے، یہ یعنی بالکل آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے۔ اور افطار کے بارے میں کہا افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 منٹ پہلے کر لیں گے، 2 منٹ پہلے کر لیں گے، یہ بھی یہی ہے کہ آپ
بولیے ہاں، جیسے وقت ہو گیا ویسے آپ افطار کر لیں گے بغیر کسی انتظار کے۔ میں اکثر اس پر بہت زور دیتا ہوں، اور یہ ہمارا صوم ہے، یعنی جس کی ہم کو عادت ڈالنی ہوتی ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں جس عبادت کو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہماری یہ قوم، ہماری یہ امت خیر پہ رہے گی، بھلائی پہ رہے گی، کامیاب رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں، حالانکہ اپنے وقت پر کرنا ہے۔ نہ سحری میں تاخیر کا مطلب ہے کہ آپ 1 منٹ بعد میں 1 منٹ کے بعد تک آپ سحری کریں، یہ بھی مطلب نہیں ہے، اور نہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 منٹ پہلے افطار کر لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے اور ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ مطلب صرف یہ ہے کہ سحری کو اس کے آخری وقت میں اور افطار کو جیسے ہی وقت ہو جائے بغیر کسی انتظار کے آپ افطار کر لیں، یہی مقصد ہے اس حدیث کا۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اگر آپ اگر 3 بجے رات میں اٹھ کر کے آپ نے سحری کھا لیا، جبکہ وقت کب تک ہے؟ 4، یہ 4:30 کے قریب تک وقت ہے، اور آپ نے پہلے کھا لیا، 3:30 بجے کھا لیا، وقت تو سحری کا ہے، آپ نے سحری بھی کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سحری کھانے کے بعد کیا کریں گے؟ بولیے۔ ہاں، سو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ بولیے۔ بحیثیت مومن، ہم ایک اچھے ایمان والے، اس کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ایک مومن کیا کرے گا اس وقت؟ لازمی طور پر وہ فجر کی نماز کا انتظار کرے گا، وہی کرنا ہے اس کو، اور کیا کرے گا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سو جائے گا، بہت سے لوگ کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ ایک سچے پکے مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ انتظار کرے گا جب تک اذان نہ ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ لے، وہ انتظار کرے گا، یہ جتنا بھی وقت ہے وہ انتظار کرے گا، اور یقیناً وہ انتظار کرے گا۔ اب یہ لمبا ٹائم اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈر ہے سو جانے کا بھی، لیکن اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ افطار کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تاخیر نہیں، بلکہ جیسے ہی وقت ہو گیا ویسے ہی افطار کر لیں۔ چند منٹ کے بھی انتظار کی جو بات ہے، وہ بیٹھ کے اگر وہ انتظار کرے گا اس وقت، اس کو اسلام نے صحیح نہیں قرار دیا۔ جو قوم انتظار میں وقت گزارتی ہے، یاد رکھیے، وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے۔ جس کو وقت کی قیمت کا اندازہ نہ ہو کہ ایک منٹ کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، آپ کسی کے انتظار میں مت گزاریے۔ ایسا حساب بنائیے کہ کسی کو کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ صوم میں یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ہمارا جو صوم ہے اور یہود و نصارہ کا جو صوم تھا، اس کے درمیان دیکھیے بنیادی فرق کیا ہے؟ اکلتو سحری کے وقت میں کھانا ہے، چاہے اٹھ کر کے 1 لقمہ ہی کھاؤ، اور یہ سحری بھی کب کرنا ہے؟ بالکل آخری وقت میں کرنا ہے۔ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے تب تک، بولیے، عبادت میں ہی شمار گئے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ عبادت کے انتظار میں رہنے والا شخص کس میں مانا جاتا ہے؟
عبادت میں ہی مانا جاتا ہے، اس لیے اس کے باوجود بھی آپ نے اتنی تاکید فرمائی اس کے تعلق سے۔ اگر 1-2 منٹ انتظار کر کے تھوڑا اور تاخیر کر کے روزہ کھول لیں گے، صوم کا وہ افطار کریں گے تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں، 2 منٹ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی امت کے لیے۔ آپ نے کیا بات پسند فرمائی ہے کہ لوگ تاخیر نہ کریں، جلدی کریں۔ جی بولیے۔ ہاں یہی بالکل نہیں، میں نے کہا نا آپ کو جب تک یہ قوم انتظار میں وقت گزارے گی، کس میں؟ انتظار میں، تب تک اس کا یہی حال رہے گا۔ جب تک یہ احتیاط کرتی رہے گی یہی معاملہ رہے گا۔ اسلام میں اس کی بھی وہ نہیں کی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کا، یعنی خاص طریقے سے اگر احتیاط کا معاملہ ہوتا تو یہ احتیاط اس زمانے میں زیادہ ضرورت تھی اس کی آج کے مقابلے میں۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ گھڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ گھڑی کچھ آگے پیچھے، حالانکہ جتنی گھڑی آج کے اس دور میں جو گھڑیاں ہیں جتنا پرفیکٹ چلتی ہیں شاید کبھی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں چلی ہوں گی۔ تو الگ الگ اس لیے تھوڑا 2-4 منٹ آپ کیا کر لیجئے، انتظار کر لیجئے، احتیاط کر لیجئے، اس کے بعد آپ افطار کیجئے۔ 5 منٹ رک جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے جس بندے نے 16 گھنٹے تک بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے اس کے لیے 5 منٹ برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے۔ آپ نے صاف صاف کیا کہہ دیا، جب تک افطار میں جلدی کرے۔ اس زمانے میں زیادہ پریشانی تھی، کیوں؟ لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، سورج دیکھ کر کے لوگ افطار کرتے تھے۔ جیسے یہ لگ گیا کہ ہاں اب سورج ڈوب گیا ہے ویسے ہی لوگ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، وہ لوگ احتیاط بالکل نہیں کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ یہ سمجھ کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا، پھر سورج نظر آ گیا تھا، وہ بادل کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو پایا تھا صحیح سے۔ اگر معاملہ احتیاط کا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، کبھی اگر بادل وغیرہ ہے تو آپ لوگ کیا کر لو، احتیاط کر لو، تو اچھی طرح سے اطمینان ہو جانے کے بعد کہ سورج بالکل ڈوب گیا اس کے بعد آپ افطار کرو۔ لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ میں جب بھی حدیثیں پڑھتا ہوں اور صوم کے یہ مسائل جو ہے سامنے آتے ہیں تو پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی کہ اسلام نے اس چیز کو بڑی اہمیت دی ہے کہ جب تک ہماری یہ قوم، ہماری یہ امت وقت کی اہمیت کو سمجھے گی، لوگوں کے انتظار میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گی، یہ امت خیر میں رہے گی، بھلائی میں رہے گی۔ اور اس کی تربیت صوم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، جو ہم صوم میں رکھتے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی ہے، اس کا لحاظ رکھا ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ میں اس پر تاکید اس لیے بھی کرتا ہوں، حالانکہ ہم تو فقہ الصیام پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم تاکید کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے چیز۔ جہاں جاؤ لوگوں کو ہم نے عادی بنا دیا کس چیز کا، انتظار کرنے کا، انتظار کروانے کا۔ جو آدمی انتظار کرتا ہے کسی کا، کیا اس کے وقت کی قیمت نہیں ہے؟ جو لیٹ میں آتے ہیں کیا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے وقت کی بھی قیمت ہے، ان کے وقت کی بھی قیمت ہے، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ صرف ہمارا وقت ہی اہم نہیں ہے بلکہ ان کا وقت بھی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ سفر میں تھے تو آپ کے ایک صحابی، صلاۃ کا وقت ہو گیا، آپ تھوڑا پیچھے تھے، آپ کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا دی۔ آپ اسی وقت پہنچ بھی گئے، پیچھے آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، اور آخر میں آپ نے اس صحابی کی بہت تعریف کی اس وجہ سے کہ اس نے انتظار
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے مسائل کیا ہے؟ صوم کا بھی مسئلہ، اس کے بعد جو ہے صلاۃ کا بھی، اس کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ عید کی نماز میں آپ اکثر دیکھیں گے ایک وقت متعین کر دیتے ہیں، وقت متعین ہے، فلاں وقت پر جماعت ہوگی۔ جب وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، 5 منٹ انتظار کرنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ انتظار کیجئے، آپ لوگ جب تک انتظار کرتے رہیں گے آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اعلان کر کے اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ بھئی وہ لوگ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، کیا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ ہم کیوں ان کا خیال نہیں کرتے؟ کیوں نہ ان کا خیال کریں؟ ہندوستان میں ایک علاقے میں یہ چیز تھی، ہر عید کے موقع پر ایسا ہوتا تھا، لوگ دیکھتے رہتے تھے، امام صاحب بولتے دیکھو ابھی کیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہاں ابھی آ رہے ہیں اور انتظار کیجئے اور انتظار کیجئے۔ ایسے ہی چلتا ہے، ہر عید میں لوگ ایسے ہی تاخیر کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک شخص جو بڑی ہمت والا تھا اور اس کو بڑی فکر بھی تھی اس امت کے تعلق سے اور امت کے مسائل کے تعلق سے، بہت بڑے عالم ہو ہندوستان کے، ان کی وفات ہو چکی ہے، ان کی یہ بات ہے، میں نام بھی جانتا ہوں لیکن نام نہیں لے رہا ہوں۔ ان کو اس سال عید کی نماز پڑھانی تھی، کسی سے پوچھے نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا ہے، جیسے ہی ٹائم ہوا ویسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا۔ بہت سے لوگوں کی لیکن وہ ایک مرتبہ ویسا ہوا، اس کے بعد سے کسی بھی عید کے موقع پر انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو عادت ڈال دی ہے ایسی۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں بالکل ٹائم سے یہ چیز ہو جائے گی تو وہ ہرگز تاخیر نہیں کریں۔ یہ روز روز کا معاملہ تو نہیں ہے نا، عید کی نماز ہے، روز تو نہیں ہے۔ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ 2-4 منٹ پہلے نہیں آ سکتے اس کے لیے؟ اگر 2-4 منٹ پہلے آ کر کے انتظار کریں گے ان کو ثواب ملے گا، لیکن وقت کو ہم نے متعین کیا اور بعد میں تاخیر کرتے گئے اس لحاظ سے کہ لوگ ابھی آ رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اور صوم کے مسائل میں یہ چیز بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی ہماری صوم کے مسائل میں کہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے صوم میں فرق کیا ہے؟ سحری کے ٹائم میں اٹھنا اور اٹھ کر کے چاہے آپ ایک لقمہ ہی صحیح اٹھ کر کے کھا لیں۔ ہم نے ایک بات آپ کو اس میں وقت کے تعلق سے بتائی، دوسری بات یہ ہے، یہ سحر کے وقت میں اٹھنا انسان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، یہ صوم کے اندر چیز پائی جاتی ہے، سحر کے وقت میں اٹھنا۔ اور اسلام میں یہ چیز مطلوب ہے کہ آپ اس کی عادت ڈالیں، اس ٹائم میں سو کر کے اٹھیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آرام سے 12 بجے تک جاگتے رہیں، 1 بجے تک جاگتے رہیں اور اچھی طرح سے کھا پی کر کے آرام سے سو جائیں، روزہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اس ٹائم اٹھنا ہے۔ اکلۃ السحر، یہ فرق ہے ہمارے صوم اور یہود و نصارہ کے صوم میں۔ چاہے آپ ایک لقمہ ہی صحیح اٹھ کر کے لیکن کھا لیجیے، ایک گھونٹ پانی ہی صحیح لیکن اٹھ کر کے پی لیجیے، کھجور کا ایک دانہ صحیح لیکن اس وقت اٹھیے، یہ اہم ہے۔ اس ٹائم بیدار ہونا ہے، یہ اہم ہے، اور وہ بھی ٹائم کون سا ہے؟ فجر سے قریب وقت، بہت پہلے نہیں، بہت پہلے آپ تہجد کے لیے اسے اٹھتے رہے ہوں گے،
لیکن فجر سے قریب قریب وقت جو سحری کو آخری وقت میں کرنے کی بات کہی گئی وہ قریب قریب وقت ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ میں سے کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہوگا کہ اس ٹائم کا اٹھنا انسان کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی صحت کے لحاظ سے بھی اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے بھی۔ صرف آدمی اٹھ جائے اس وقت میں، اٹھ کر کے تھوڑی حرکت ہو جائے اس کے جسم سے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے بڑے آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں گے تو ہر کوئی یہ بتا دے گا، لیکن ہم یہاں ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو بات ہماری صوم کے بارے میں تھی کہ یہ صوم ہم پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اس سے پہلی والی امتوں میں بھی فرض تھا یہ، لیکن فرق ہمارے صوم اور ان کے صوم میں یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے تھے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے یہ بات اس لیے بھی بیان کی ہے کہ صوم ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طریقے سے ایسے علاقوں میں جن علاقوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے سخت گرمی کے اس موسم میں ان کو روزہ اگر رکھنا ہے، صوم رکھنا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آسان عبادت نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے صوم کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلاۃ کو فرض کیا تو اس میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم پر صلاۃ کو فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر صلاۃ فرض، حالانکہ صلاۃ بھی پچھلی امتوں پر فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، معراج کے موقع پر جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی یہ صلاۃ کی عبادت رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے پچھلی امتوں پر صلاۃ فرض ویسے تم بھی صلاۃ اقیم الصلاۃ کہا گیا، اس میں پچھلی امتوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن صوم کے بارے میں خاص طریقے سے اس کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشقت ہے، پریشانی ہے، اور خاص طریقے سے مدینے کے اس علاقے میں جس علاقے میں یہ عبادت اس امت پر فرض، دنیا کے تمام علاقے میں تمام ملکوں میں رکھنا ہے، لیکن وہ تو گرم علاقہ تھا وہ، اور وہاں روزہ رکھنا بہرحال بہت آسان نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت بھی ہمیں دے دی کہ یہ عبادت یعنی صوم کی عبادت تم پر فرض کی گئی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ رکھنا تمہارے لیے کوئی بہت مشکل ہوگا، مشکل ضرور ہے لیکن ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، آج تم پہلی مرتبہ کرنے والے ہو، پچھلی امتیں یہ عبادت کر چکی ہیں، تم بھی کر سکتے ہو، اس لیے یہ عبادت تم پر فرض کی گئی، تمہیں رکھنا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ صوم کے بارے میں چند تمہیدی باتیں جس میں ابھی تک اختلافات وغیرہ کا زیادہ ذکر آپ کے سامنے نہیں آیا، اور آگے مسائل میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ صوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آ گئی دلیل کی روشنی میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور امت کا یہ اجماع ہے کہ یہ عبادت ہم پر فرض ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی۔ کیوں فرض کی گئی، حکمت صیام، کیوں یہ عبادت فرض کی گئی، انشاءاللہ اس کے لیے ایک ہفتہ آپ انتظار کیجئے، تاکہ ہم جب یہ عبادت رکھتے ہیں، یہ عبادت جو ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ پوری حکمتیں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت کیوں فرض کی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے کہ کیوں فرض، بس فرض ہے ہم فرض نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ حکمت کا درس آپ کے سامنے
آئندہ ہفتے آئے گا اور بعض جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، احساس نہیں ہوا مجھے وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔